ٹائم جب ظاہر ضیاء کا ٹائم چل رہا تھا اور اس ٹائم میں پانچ جہاد اور پھر بڑا پولیٹیکلی اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو بہت ہیپننگ چل رہی تھی. ضیاء الحق کا ایک پوسچر تھا پرو اسلام کہ وہ اسلام کے لیے جدوجہد کرنے والے ہیں. پھر افغان جہاد کا کہ ہم روس کو روک رہے ہیں. کمزوری جو ہے سیاستدانوں کے اندر وہ کسی ایسے ادارے کو جس کو دستور نے یہ حق نہیں دیا ہو ان کو یہ حق دے دیتا ہے کہ وہ آگے ٹیک اوور کرے, وہ سیاست کو مینیج کرے, وہ معیشت کو مینیج کرے, وہ خارجہ امور کو مینیج کرے. فوج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ گیج کرے, فوج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ تولے, فوج کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ اس قابل نہیں ہے, اس لیے ہم جو ہیں آ کے ٹیک اوور کریں. انفارچونیٹلی آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جب کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے یا کسی ابھی یہ پورا ہم نے جو عمران خان کو ہٹایا گیا یا خود ہٹے یا جو بھی پورا عدم اعتماد اس پہ اب پی ایم ایل این آئے ہیں یہ لوگ, تو ان لوگوں نے بھی تو سارا کا سارا جو ہے وہاں سے ہیلپ آؤٹ آپ لے رہے ہیں. بہت سی ایسی اب شیخ رشید کہتے ہیں میں وہاں جا رہا ہوں تو وہاں سے شہباز شریف نکل رہے ہوتے ہیں گیٹ نمبر 4 سے. انہوں نے اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے, وہ مجبور کرتے ہیں لوگوں کے ان کے پاس آئی. تھوڑی سی جمہوریت چلی پرویز مشرف کے بعد تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں نے دو دفعہ حکومتیں کی, ڈیلیور نہیں کر سکے تو لوگ خود الٹرنیٹ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. جمہوریت کو چلنے دیں. جمہوریت موجودہ سیٹ اپ میں سب سے بہتر آپشن ہے آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. معذرت کے ساتھ اب آپ جو جمہوریت کہہ رہے ہیں بے شک یہ 150 سال بھی ہو جائیں, اگر ایک بندہ قابل ہی نہیں ہے تو اس نے کیا مطلب, اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کر کیا رہا ہے. اگر وہ قابل نہیں ہے تو یہی جمہوریت کا کمال ہے کہ وہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی, لیکن آپ جمہوریت کو موقع تو دیں نا. لیکن جمہوریت میں اس کا بیٹا آ گیا ہے کہ نا, نہیں آئے گا اس کا بیٹا. اگر آپ جمہوریت کو موقع نہیں دیں گے تو اس کا بیٹا آئے گا. ہر دفعہ ماشاء اللہ کچھ عرصے کے بعد آ کے ان کو دھو لیتا ہے, ان کو ڈرائی کلین کر لیتا ہے اور انہی کو واپس عوام کی سروں کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ تین اشرے تو کوئی قوم کی ملک میں کوئی اتنا بڑا وقت ہے ہی نہیں, ان کو تو چلنے دو نا. 3 اشرے جو جینڈر آئیڈینٹی کی ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ وہی ہے جو LGBTQ کرتی ہے. اس میں جو ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ وہی ہے جو LGBTQ کیا گیا. اس میں جو ٹرانسجینڈر لفظ استعمال کیا گیا ہے, ٹرانسجینڈر لفظ ہی LGBTQ کا اعتراف ہے, سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے, جینڈر ڈسپوریا ہے. تو یہ ایک دماغی مرض ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جس طرح قائد اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ there is no power on earth that can undo پاکستان. پاکستان قائم رہے گا, انشاءاللہ قائم رہے گا, لیکن اگر ہماری یہ 22 کروڑ عوام تھوڑا سا اپنے شعور کا, اپنے عقل کا استعمال کریں, ہیرو ورشپ سے نکلیں, میرٹ کے اوپر فیصلے کریں, اپنے ووٹ کا درست استعمال کریں, صحیح لیڈرشپ کو آگے لے آئیں. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ ایک بہت انٹرسٹنگ مہمان موجود ہیں. نارملی ہم لوگ پارلیمنٹ اور سینٹ میں زیادہ جو ہے وہ ایک کنٹمپریری ایشوز کے اوپر لڑائیاں دیکھتے ہیں, لیکن جو اصل مقصد ہے سینٹ کا اور وہاں جو ایکچوئل ایشوز کے اوپر ایک ہمیں جو آواز ہے وہ سننے میں ملتی ہے. سو آج ہمارے ساتھ سینیٹر مشتاق صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. تھینک یو, جزاک اللہ خیر. سو تھوڑا سا آئی تھنک بفور وی گو ان ٹو دا کنٹمپریری پالیٹکس اور سارا سیاست, تھوڑا سا میں آپ کا بیک گراؤنڈ جاننا چاہ رہا ہوں. کیسا بچپن تھا, ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹیڈ لٹل بٹ, لائک اف یو کین ٹاک لٹل بٹ اباؤٹ دا فیملی, لائک تھوڑا سا سیاسی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے کیا ہے؟ میرا بیک گراؤنڈ کوئی غیر معمولی نہیں ہے, اور میں خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی سے میرا تعلق ہے, اور صوابی ڈسٹرکٹ میں ایک ہی قبیلہ رہتا ہے, یوسفزئی مندڑ. میں یوسفزئی قبیلے کے مندڑ شاخ سے ہوں. مندڑ شاخ کے پھر میں رزڑ ہوں, رزڑ میں پھر میں محمود زئی ہوں. اور میں نے اپنی تعلیم جو ہے 74 میرا برتھ ایئر ہے, 89-90 میں نے میٹرک کیا ہے, اور اپنے گاؤں میں بلکہ اپنے گھر کے سامنے حجرے میں ہماری مسجد تھی. اسی مسجد میں جنرل ضیاء کا دور تھا, انہوں نے مسجد مکتب اسکیم کھولے تھے. صحیح, مسجد مکتب اسکول. تو ہر مسجد میں تقریباً ایک اسکول تھا چھوٹی جماعت تک, تو ہماری مسجد میں ایک اسکول بنا تھا, تو گھر سے نکل کے ہم اپنی مسجد میں ہی قرآن بھی پڑھتے تھے اور اسکول بھی. سو یہ مور آف اے سرکاری
اسکولز آپ ٹھیک ہے. اس میں ایک وہ ٹیچر دیتے تھے پرائمری کا, اور ایک اس مسجد کا جو امام ہوتا تھا وہ بھی اس میں ایک ٹیچر ہوتا تھا. تو آپ کی ینگ ایج تو بڑی انٹرسٹنگ ٹائم کے اندر چل رہی تھی اس ٹائم, ضیاء الحق کا دور, پورے افغان جہاد اور ساری چیزیں. تو وہ ساری چیزیں آپ کو انفلوئنس ایز اے ینگ کڈ وہ کیسے؟ دیکھیں, جب مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہمارے گاؤں میں بجلی آئی نا, تو مجھے وہ یاد ہے, میں بالکل چھوٹا تھا, اور جس دن بجلی آئی اور جس رات ہمارے گھر میں بجلی کے بلب روشن ہوئے, اس رات ہمارے گھر میں جتنی بھی مرغیاں تھیں وہ نہیں سوئی. ان کو عجیب لگ رہا تھا کہ رات ہو ہی نہیں رہی. تو یہ بڑا مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد پھر وہ روشنی کے ساتھ اور بجلی کے ساتھ عادی ہو گئی, لیکن پہلی مرتبہ جب گاؤں میں گھر میں ہماری بلب روشن ہو گئے نا, تو اس رات جو ہے جو ہمارے گھر کی مرغیاں تھیں وہ سوئی نہیں تھی. اور یہ 89 کی بات ہے, 79 کی بات ہے. میں بالکل چھوٹا تھا. 89 میں میں نے میٹرک کی, 90 میں. تو اس کے بعد میں نے وہیں سے 4تھی جماعت پاس کیا, پھر گاؤں کے پرائمری اسکول سے 5ویں, پھر گاؤں کے قریب ایک اور گاؤں تھا وہاں سے میں نے میٹرک کیا. گورنمنٹ ہائی اسکول منصبدار ہے. اسکول میں اچھا تھا, والد صاحب نے تھوڑا سا دبا کے رکھا ہوا تھا, تو میں نے اپنی اسکول میں پہلی پوزیشن میٹرک میں حاصل کی تھی, آنر بورڈ پہ میرا نام. پھر میں نے اپنی گاؤں کے قریب ہی ہمارے ضلع میں جو اس وقت ایک مین ڈگری کالج تھا ثوابی, وہاں سے میں نے بی ایس سی کیا ڈبل میتھس اور فزکس کے اندر, اور پھر میں نے ایم ایس سی فزکس کیا. میری پیدائش ہے تو اس وقت تو ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا, اور افغان جہاد چل رہا تھا. ملک میں سیاسی سرگرمیاں نہیں تھیں, البتہ بلدیاتی انتخابات مجھے یاد. مجھے پہلی بلدیاتی انتخابات بھی یاد ہے, میں بہت چھوٹا تھا اور نیا میں نے سائیکل چلانا سیکھا تھا. اور اس پہ میرے ایک والد صاحب کے سیکنڈ کزن تھے, ہمارے چچا لگتے تھے, وہ الیکشن کے لیے کھڑے تھے. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا 1983 کا غالباً الیکشن تھا, دوسرا بلدیاتی وہ بھی مجھے یاد ہے. ضیاء الحق کے ریفرینڈم کے پوسٹر بھی مجھے یاد ہیں. تو ہمارے گھر میں پولیٹیکل ماحول تو نہیں تھا, اگرچہ میرے چچا نے بلدیاتی الیکشن, لیکن وہ غیر جماعتی بلدیاتی الیکشن تھے, وہ جیتے تھے, الیکشن لڑا تھا, میرے والد صاحب نے ان کا ساتھ دیا تھا, لیکن ایک غیر سیاسی ماحول تھا. لیکن ہمارے گھر میں یا دادا کی وہ جو ان کی ایک جس کو جینز میں چلی آ رہی ہے کہ اسلام سے محبت, پاکستان سے محبت, اور امت مسلمہ سے محبت, اور اس طرح کی جو ایک جس کہتے ہیں جذباتی وابستگی اور محبت, یہ دین سے اور امت سے اور اسلام سے اور اس کے جو مظاہر ہیں, تو یہ نیچرلی ہمارے گھر کے اندر ایک موجود تھی. پتہ نہیں کیسے تھی, لیکن یہ تھی. لیکن اب جیسے آپ نے کہا کہ ظاہر یہ تو آپ کا بھی اپنا اوپینین ہے, پرابلی جماعت اسلامی میں یا ہر جماعت کے اندر لوگ یہ بات اب کر رہے ہیں کہ ضیاء کے دور میں جو ہے نہیں ہونا چاہیے تھا سارا, بٹ ایز اے قوم یا ایز اے پولیٹیشین سارے کنسنسس ابھی تک میرے خیال سے اس میں اس طرح نہیں ہے. ابھی بھی یہی ہے کہ جو غلطیاں اس ٹائم ہوئی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی افغان طالبان کے ساتھ جو سارے معاملات چل رہے ہیں اور وہ بیک فائر ہونا شروع ہو گئے ہیں, اسپیشلی چمن بارڈر پہ جو کچھ ہوا ہے. ڈو یو تھنک کہ ہم لوگوں نے ان غلطیوں سے ایز اے قوم کچھ سیکھا ہے, بے شک وہ ضیاء والی ہوں یا پیچھے ایوب خان ہوں یا اس سے پہلے ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیکھنے کا جو مادہ ہے یہ ہماری رولنگ ایلیٹ میں یا تو سرے سے ہے نہیں, یا اگر ہے تو بہت تھوڑا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تاریخ سے لرن نہیں کر رہے, اور جب آپ تاریخ سے لرن نہیں کرتے تو پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, اور ہم اسی طرح ایک گول دائرے کے چکر میں. آپ دیکھ لینا کہ 1971 کا سانحہ کیوں ہوا, دستور نہیں تھا 9 سال تک. 23 مارچ 1956 کو پہلا دستور آفٹر 9 ایئر پاکستان کو ملا, جو صرف 2.5 سال چلا, اور 8 اکتوبر 1958 کو اسے منسوخ کر دیا گیا. اس کے بعد پھر 10 سال تقریباً ڈکٹیٹر تھا. اس نے دستور تو دیا, آئین تو دیا, لیکن وہ آئین جس کے بارے میں حبیب جائب نے کہا کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, وہ تو عوام کا نہیں تھا, وہ تو اس کے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے تھا. اچھا, پھر جب وہ جا رہا تھا تو اپنی ہی دستور میں اس نے لکھا تھا کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کو وہ اقتدار حوالے کرے گا. انہوں نے اس کو حوالے نہیں کیا, حالانکہ وہ ایک بنگالی تھا, عبد الجبار نام تھا اس کا, اس کے حوالے نہیں کیا, یحییٰ خان فوجی عامر کے حوالے کیا. آپ دیکھ لیں, فوجی عامر آیا اور اس کی یہ تھی کہ میں دوام دوں, اور اس دوام میں اس نے ملک
2 टुकड़े कर दिया। फिर उसके बाद आप देख लें कि ज़ियाउल हक जमहूरियत कायम हुई, लेकिन वो जमहूरियत भी नहीं चलने दी गई। यानी ये जो 5 जुलाई 1977 का इक़दाम है, ख़ुद मैंने सुना है और मैंने डिबेट की है इसके ऊपर प्रोफेसर गफूर अहमद साहब के साथ, जो इस पूरे वाक़यात में एक अहम प्लेयर के तौर पे रहे हैं, कि हमारा इत्तेफाक हो चुका था हुकूमत का और अपोजिशन का, लेकिन उसके बावजूद फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन अभी बाजवा साहब ने कहा है ना कि ये तो गलतियाँ आप लोगों की थी सारी, अभी उनके जो फाइनल वो था, तो देखें ये गलतियाँ वो तो 1971 की उन्होंने की है, तो कि वो सियासी शिकस्त थी, तो सियासत में भी उस वक्त फ़ौज थे, तो और ग्राउंड के ऊपर भी फ़ौज थी, तो हमने सीखा नहीं है इससे। और वो सीखना हमने ये था कि भाई आप फ़ौज का काम जो है वो सरहदात की हिफाजत है, वो सबसर्विएंट इदारा है, उनका काम जो है वो दिफा है, सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटना है, उनका काम सियासत को मैनेज करना नहीं है, लोगों को इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर बिठाना और उतारना नहीं है। लेकिन वो तो फिर आगे से ये कहते हैं ना कि सियासतदान उस काबिल ही नहीं है, कोई इंडिया के साथ मिला हुआ है, किसी का सॉफ्ट इमेज जो है वो इंडिया की तरफ है, किसी का किस साइड पे है, तो मजबूरन हमें ज़ाहिर है मुल्क के दिफा के लिए जो है वो इंटरवीन करना पड़ता है। खुद ये इस काबिल हैं। आप देख लें 1965 का जो जंग था, कितनी उसमें प्रोफेशनल आपसे कह सकते हैं कि कमज़ोरी थी कि आपने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू कर लिया और आपने ख़ुद फिर बाद में कहा कि ये तो बहुत बड़ी संगीन गलती थी, आपने प्रोफेशनली उसको तैयार ही नहीं किया था। फिर आप देखें कि 1971 में आपको किसने कहा था कि आप 1000 किलोमीटर के फासले पर हैं और आप कहते हैं कि हम 90,000 नहीं थे, हम 34,000 थे। तो अगर आप 34,000 थे तो आपको किसने कहा था कि आप मिलिट्री एक्शन करें? जब आपको पता था कि ये मिलिट्री एक्शन कामयाब नहीं होना है, तो क्यों आप मिलिट्री एक्शन की तरफ गए? फिर आप देखें सियाचिन का इशू है, फिर आप देखें कारगिल का इशू है। तो इन्होंने कौन सा वो किया है? सियासतदानों को दरअसल काम नहीं करने दिया गया। मैं आपको बताऊं, अभी भी आप इंडियन के पार्लियामेंट के अंदर चले जाएं, वहाँ पे बहुत बड़ी परसेंटेज ऐसी है जो कौमी असम्बली के अंदर, उनके सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर कत्ल के और रेप के मुकदमात हैं। क्या कमज़ोरी जो है सियासतदानों के अंदर, वो किसी ऐसे इदारे को जिसको दस्तूर ने हक नहीं दिया हो, उनको ये हक दे देता है कि वो आके टेक ओवर करे, वो सियासत को मैनेज करे, वो मईशत को मैनेज करे, वो खारिजा उमूर को मैनेज करे। ये अगर सियासतदान नालायक हैं, कमज़ोर हैं, उनके मुहासिबे के इदारे मौजूद हैं, अवाम उनका मुहासबा करेंगे। फ़ौज को ये इख्तियार नहीं है कि वो ये गेज करे, फ़ौज को ये इख्तियार नहीं है कि वो ये तोले, फ़ौज को ये इख्तियार नहीं कि वो ये फैसला करे कि ये इस काबिल नहीं है, इसलिए हम जो हैं आके टेक ओवर करें। आपके टेक ओवर की कोई गुंजाइश दस्तूर के अंदर नहीं है और ना मौजूदा दौर के अंदर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये भी तो देखें ना कि जब कोई भी गवर्नमेंट आती है या किसी, अभी ये पूरा हमने जो इमरान खान को हटाया गया या ख़ुद हटे या जो भी पूरा अदम एतमाद, उस पर अब PMLN आए हैं ये लोग, तो इन लोगों ने भी तो सारा का सारा जो है वो वहाँ से हेल्प आउट आप ले रहे हैं। बहुत सी ऐसी, अब शेख रशीद कहते हैं मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ से शहबाज शरीफ निकल रहे होते हैं गेट नंबर 4 से, और इस तो जो भी गवर्नमेंट आती है वो भी देखती तो उधर ही है। सो या तो आपके ख्याल से वो स्ट्रेंथन नहीं है गवर्नमेंट्स, या उनको, क्योंकि ख़ुद भी तो आपने अकाउंटेबिलिटी आई थिंक सियासतदान ने करनी है कि यार अच्छा अब ये एक क्राइसिस है, सो लेट्स लाइक सेट एवरीवन टुगेदर, एक साथ मिल के हम इसको हल करते हैं। ऑफ कोर्स ये भी प्रॉब्ली शायद आई डोंट नो वो कितना कैसी चीज़ है कि आप बिल्कुल ही उनको निकाल दें सियासत से, मतलब इफ़ इट्स पॉसिबल और नॉट। ऑब्वियसली बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिनेरियोज तो यही हैं, बट जो हमारा मुल्क के हालात हैं और ओवरऑल सिक्योरिटी वाइज, बट ये ज़्यादा सियासतदानों की आपको नहीं लगता कि उनका भी काम है? बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे जाते तो वो लोग ही हैं। देखें क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि उन्होंने इख्तियार अपने पास रखा हुआ है, वो मजबूर करते हैं लोगों के उनके पास आएँ, वो नैब को कंट्रोल करते हैं, वो जुडिशरी को मैनेज करते हैं, वो मीडिया को मैनेज करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अंदर से मैनेज करते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि एक आम पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तान की सियासत की इस्लाह एक मुअम्मा बन गई कि कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। देखें, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों के ऊपर यकसुई और कुछ चीज़ों के ऊपर हमें अमल दरामद करना होगा, जिसमें नंबर 1 हम ये तय करें कि एस्टेब्लिशमेंट का काम, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का काम सियासत नहीं है, उनका काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिर्फ सरहदात की हिफाजत है। वो सियासत से, मईशत से, खारिजा उमूर से मुकम्मल तौर पर हाथ उठाए
نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا جس طرح سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام سے طاقت ڈرا کریں, نہ کہ راولپنڈی سے طاقت ڈرا کریں یہ, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیملی آؤٹ فٹس نہ ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں اقتدار اور وہاں پہ منصب اور عہدہ وہ ڈی این اے کی بنیاد پر نہ ہو, میرٹ کی بنیاد پر ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس ڈیلیوری کو بہتر بنائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہو. اس کے اندر ضروری ہے کہ اے ٹی ایم مشینیں, مائیگریٹڈ برڈز اور پیرا ٹروپرز کے بجائے نظریاتی کارکن کو عزت دو, وقت دو, حیثیت دو, عہدہ دو. تو ان چیزوں کے ذریعے سے سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی, ان کی جڑیں مضبوط ہوگی اور وہ ایک اکیڈمی کے طور پہ جو ہے وہ کام کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو سیاسی جماعتوں کو کام نہیں کرنے دیے گئے. اگر سیاسی جماعتیں 30-35 سال تک بغیر کسی مداخلت کے کام کرتی تو یہ عوام ان کو مجبور کرتے کہ وہ اپنی اصلاح کریں. آپ دیکھیں تھوڑی سی جمہوریت چلی پرویز مشرف کے بعد, تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں نے 2 دفعہ حکومتیں کی, ڈیلیور نہیں کر سکے, تو لوگ خود الٹرنیٹ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ جمہوریت کو چلنے دیں, جمہوریت کو چلنے دیں. جمہوریت کے اندر ہزار خامیاں ہیں, جمہوریت کے اندر بہت کمزوریاں ہیں, لیکن جمہوریت موجودہ سیٹ اپ میں سب سے بہتر آپشن ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. یہ ثابت کر دیا ہے ایوب کی ماشاء اللہ نے, یحییٰ کی ماشاء اللہ نے, ضیاء کی ماشاء اللہ نے, پرویز مشرف کی آمیریت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بالکل کوئی آپشن نہیں ہے. آپشن جمہوریت ہی ہے کہ جس میں باوجود غربت کے, باوجود اختلاف کے, آپ دیکھیں نا اس وقت پاکستان کے سیمنٹنگ فورس کون سی چیز ہے؟ 1973 کا کانسٹیٹیوشن. یہ جمہوریت کی دیر ہے. اس کانسٹیٹیوشن کے اوپر آپ دیکھیں کہ وہ بلوچ جو سب سے زیادہ گلے شکوے کرتے ہیں وہ بھی اس پہ متفق ہیں. اس کانسٹیٹیوشن کے اوپر اسلام پسند بھی متفق ہے. اس کانسٹیٹیوشن کو آپ کے سیکولر لبرل جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں. تو یہ جمہوریت کا نتیجہ ہے. جمہوریت کے پاس وہ چیزیں ہیں کہ جس سے وہ ملک کو مستحکم رکھ سکتی ہیں, عوام کو متفق رکھ سکتی ہے, جغرافیے کو ایک رکھ سکتی ہیں. یہ صرف جمہوریت کے پاس ہے, آمیریت کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی. لیکن سینیٹر صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ بڑی جو ہے وہ کتابی بات تو بڑی اچھی لگتی ہے, اینڈ آف کورس ہونا یہی چاہیے. باہر کی دنیا میں یہ ہو رہا ہے, باہر کی دنیا میں اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوتی بھی ہے تو شاید کسی کو پتہ نہیں چلتا. لیکن آپ پاکستان میں دیکھیں, آپ کے وزیر اعلیٰ سے لے کے وزیروں سے لے کے ہر بندہ جو ہے وہ, ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہے ہیں جی آپ کیوں باجوہ صاحب کے خلاف, مطلب آپ کا تعلق ہی نہیں ہے. ایک بندہ ریٹائر ہو چکا ہے, اب ایک بندہ پبلکلی, اور یہ پرانے پولیٹیشینز ہیں. میں عرض کیا, یہ پرانے پولیٹیشین ہیں, لیکن ان ساروں کی جو گروتھ ہے وہ فوجی گملوں میں ہوئی ہے, وہ فوجی بارکوں میں ہوئی ہے, یہ آرمی کے لیبارٹریوں میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہیں تو پرانے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایوب خان کے زمانے سے, ضیاء الحق کے زمانے سے, یہ انہی کی سرپرستی میں سیاست, پھر پرویز مشرف کے زمانے سے انہی کی سرپرستی میں انہوں نے سیاست کی ہے. اس لیے یہ انہی کے گروم کیے ہوئے ہیں, یہ انہی کے تراشی ہوئے لیڈر ہیں. تو یہ اسی لیے اسی کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ اس سے اس وقت جائے گی جب آپ جمہوریت کو چلنے دیں, جمہوریت کو آگے بڑھنے دیں, اور کم از کم 3 اشروں تک اس کے اندر کوئی مداخلت نہ کریں. جب آپ مداخلت نہیں کریں گے 3 اشروں تک تو اس کے بعد خود بخود جو ہے چیزیں آئیں گی. اب یہ دیکھیں جنرل باجوہ صاحب جا رہے تھے, انہوں نے کہا اب ہم نہیں کر رہے پچھلے سال سے, جمہوری حکومت, لیکن جو آخری خطاب انہوں نے کیا, انہوں نے اس میں کیا کیا, انہوں نے کہا کہ FATF سے پاکستان کو گرے لسٹ نے ہم نے نکالا ہے. انہوں نے کہا کہ میں گیا اور میں نے شاہ سلمان سے پیسے لیے, میں نے چین سے پیسے لیے, میں نے وہاں سے یہ کام کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے کورونا کے دوران یہ کام کیے, ہم نے, تو بھائی آپ کا یہ کام کون سا؟ لیکن پھر ملک بھی تو آپ نے چلانا نا, اگر سیاستدان کو کوئی پیسے نہیں دے رہا, آپ کو چلانے دیں گے نا تو وہ چلائے گا. اس کی وجہ سے تو آپ کو دیکھیں آپ کی بیوروکریسی کو بھی زنگ لگ گیا, اس کی وجہ سے آپ کے پولیٹیکل کلب کو بھی زنگ لگ گیا. آپ اپنی پسند کے لیڈرشپ تراش رہے ہیں, اس کو قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اور آپ جو بھی حکومت ہے ان کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں. ان کے اندر اگر کرپشن ہے, ان کے اندر خرابی ہے, تو اس کرپشن اور اس خرابی کے لیے عدالتیں موجود ہیں, عوام موجود ہیں, انتخابات کا نظام موجود ہے. آپ ان کو چلنے دیں ان کو. جس طرح کہ انڈیا میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر کتنی زبانیں ہیں, کتنی بولیاں ہیں, ان کے اندر کتنی طبقاتی تقسیم ہے.
وہاں پہ کتنی زیادہ غربت ہے, لوگوں کو ٹوائلٹ نہیں مل رہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اپرائزنگ ہے, مسلح بغاوتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. کیا پاکستان کے حالات اس جیسے نہیں ہیں؟ پاکستان کے اندر پھر بھی گلے بھی ہیں, شکوے بھی ہیں, لیکن وہاں تو فوج کبھی نہیں آئی, تو یہاں کیوں آ رہی ہے؟ وہاں تو کبھی فوج نہیں آئی. تو اس لیے آپ ان کو چلنے دیں. جب آپ ان کو چلنے دیں گے, سیاست بڑی آرام سے, بڑی آہستگی سے گروم کرتی ہے. عوام کا شعور بھی آگے بڑھے گا, عوام کے فیصلے بھی اس میں بلوغت نظر آئے گی, سیاستدان وہ بھی گروم کریں گے, اور یہ ملک جو ہے آئینی پلٹی کے اوپر رہے گا, لیکن اس کو ڈیٹریک نہ کیا کریں. صحیح. آئی تھنک ہم تھوڑا سا کنٹمپریری پالیٹکس پہ آتے ہیں. میں تھوڑا سا واپس جانا چاہ رہا ہوں آپ کا ذاتی جو سیاسی سفر ہے. سو جماعت اسلامی آپ نے کب جوائن کی اور کہاں سے آئیڈیا آیا؟ سو پہلا آپ کا سورٹ آف انٹریکشن جو تھا وہ پالیٹکس سے, ایکچوئل لائک آن گراؤنڈ پالیٹکس, وہ کیسے شروع ہوا؟ سو بیچلرز آپ نے کر لیا, اس ٹائم تک آپ انوالو نہیں ہے؟ میٹرک تک میں نہیں تھا, یا یونیورسٹی میں کچھ تنظیموں؟ نہیں, میٹرک تک میں بس جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے خوب عیش کیا. ہم نے اسکول جاتے تھے, پھر کرکٹ کھیلتے تھے. اسکول کرکٹ ٹیم میں بھی میں تھا, گاؤں میں بھی ہم کرکٹ ٹیم ہم نے بنائی تھی, کرکٹ کھیلتے تھے, اور بس جس کو کہتے ہیں نا ایک بے فکری کی زندگی. بٹ اس میں آپ بننا کیا چاہتے تھے؟ میں بیسیکلی جس طرح ہمارے زمانے کے ہر بچے کی خواہش تھی ڈاکٹر بننا. صحیح. ہاں, تو میں میٹرک میں مجھے کسی نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دی تھیں, شہادت حق, سلامتی کا راستہ. پڑھنے کا میں شوق تھا, اردو ڈائجسٹ پڑھتا تھا, سسپینس ڈائجسٹ پڑھتا تھا, کوئی رسالہ وغیرہ گھر میں آ جاتا تھا وہ پڑھ لیتا تھا, تو پڑھنے کا مجھے شوق تھا. تو وہ کتابیں جب میں نے پڑھ لی, وہ بالکل مجھے انہوں نے ایک نئی دنیا سے آشنا کیا. اس کے بعد میں نے خود پوچھا کہ بھائی یہ کتابیں کہاں سے ملتی ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک نابینا رکن جماعت ہے, وہ نابینا تھے, ان کے گھر میں ایک لائبریری ہے, وہاں پہ آپ کو مل جائے گی. میں وہاں گیا اور میں نے خود ان سے کتابیں لی, اور میٹرک کا رزلٹ جب آیا اور جب میں فرسٹ ایئر میں داخل ہوا تو میں نے تقریباً کافی کتابیں مولانا مودودی کی جو اسلامی جمعیت طلبہ کی نصابی رکنیت میں ہیں وہ پڑھ چکا تھا میں. اور اس لیے جب میں کالج گیا تو میں براہ راست خود جا کے اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہو گیا, اور وہاں سے جب میں وابستہ ہو گیا ظاہر ہے پھر میں جمعیت میں رہا. اور کون سے کالج میں تھے آپ؟ یہ ڈگری کالج ثوابی. صحیح. پہلے انہوں نے مجھے گاؤں کا جو چھوٹا سا ایک حلقہ تھا, ذیلی حلقہ اس کو کہتے ہیں, اس کا ناظم بنایا. پھر اس کے بعد میں کالج کا جنرل سیکریٹری بنا, کالج کا ناظم بنا, پھر تحصیل کا ناظم بنا, پھر ضلع کا ناظم بنا, پھر ڈویژن کا ناظم بنا, پھر صوبے کا ناظم بنا, اور پھر سینٹرل پریزیڈنٹ جو ہے میں 2002 میں فارغ ہوا سینٹرل پریزیڈنٹ کی حیثیت سے. تو یہ میری وابستگی اسلامی جمعیت طلبہ سے. پھر جب میں جمعیت سے فارغ ہوا اس وقت پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا, اور قاضی صاحب جو تھے وہ ہاؤس اریسٹ تھے, قاضی حسین احمد صاحب, وہ تاندہ ڈیم میں تھے. جب وہ رہا ہو گئے تو میں فارغ ہو چکا تھا, گاؤں گیا تھا, تو انہوں نے مجھے بلایا اور میں ان کے ساتھ 1 سال پرائیویٹ سیکریٹری رہا. تو سب سے پہلا انٹریکشن آپ کا قاضی صاحب کے ساتھ کیا تھا؟ قاضی صاحب کے ساتھ یہ جو پریکٹیکل پالیٹکس میں آیا ہوں, نیشنل پالیٹکس میں, تو وہ میں قاضی صائی کے ساتھ پرائیویٹ سیکریٹری کے طور پر. لیکن سب سے پہلا انٹریکشن آپ کو یاد ہے جو سب سے پہلا انٹریکشن یہ تھا کہ جب IGI بنی تھی اور قاضی صاحب اور نواز شریف آئے تھے ثوابی میں ایک جلسے کے لیے, اور ہم کالج سے جلوس لے کے آئے تھے اس جلسے میں شرکت کے لیے. تو میں نے پہلی مرتبہ نیچے کارکن کی حیثیت سے جب بیٹھا تو میں نے قاضی صاحب کو اسٹیج پر دیکھا اور ان کی تقریر کو, نواز شریف کو پہلی دفعہ دیکھا. تو یہ میرے خیال میں 90 کی بات ہے, ہم فرسٹ ایئر میں تھے غالباً. صحیح. 90 کی بات ہے. تو یہ ان سے پہلا انٹریکشن تھا. پھر میں 2002 میں جب فارغ ہوا تو ان کے ساتھ میں پرائیویٹ سیکریٹری رہا 1 سال. پھر اس کے بعد میں چلا گیا خیبر پختونخوا, MMA کی حکومت بن گئی تھی, میں وہاں ڈپٹی جنرل سیکریٹری, پھر جنرل سیکریٹری, پھر صوبے کا امیر رہا, نائب امیر رہا, پھر صوبے کا امیر رہا. 2018 سے میں سینیٹ آف پاکستان کا ممبر ہوں 5 سال سے. تو یہ ہے. سو اگر ہم تھوڑا سا جماعت اسلامی کی پالیٹکس کو دیکھیں اور ہم لوگ دیکھیں MMA کا ظاہر ایک رائز ہوا اس ٹائم, بہت زیادہ لوگوں نے سپورٹ بھی کرنا شروع کیا, اور پرابیبلی آئی تھنک میرے خیال سے ظاہر اس کے اوپر بھی بہت اختلافات ہیں, بٹ اگر آپ جنرلی دیکھیں پاکستان میں کہ کوئی پولیٹیکل جس کے پاس ایک میس پاور شاید اس طرح نہیں ہے, بٹ ایک تنظیمی ڈھانچہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیچے سے آرگینکلی لوگ اوپر آتے ہیں اور سارا پہنچتے ہیں. بٹ سم ہاؤ ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو
کنٹمپریری پالیٹکس چل رہی ہے اس میں وہ میسز کی سافٹ جو ایک وہ ہے سپورٹ وہ لینے میں انفارچونیٹلی جماعت اسلامی اتنی سکسیزفل نہیں ہے. اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ذرا قاضی صاحب کے بعد جو ہے وہ ایک ڈاؤن فال تو ہم اسے نہیں کہیں گے بٹ وہ پاپولیرٹی شاید نہیں ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں آپ سے ایز اے سیاست دان پوچھ رہا ہوں, ناٹ ایز اے جماعت اسلامی کا ریپرزینٹیو. اگر آپ ایویلیویٹ کریں, لائک تھوڑا سا لک بیک کریں پچھلے 10-20 سال کا جماعت اسلامی, آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور کہاں غلطیاں ہوئیں اور اس کو ہم مطلب کول کیوں نہیں بنا سکے ینگسٹرز کے لیے؟ دیکھیں, اس میں تو شک نہیں ہے کہ اگر ہم اس وقت اتنے پاپولر نہیں ہیں جتنا کہ ہونا چاہیے, اس کا مطلب ہے ہماری کچھ غلطیاں ہیں اور ہماری اسٹریٹجی میں کچھ خامیاں ہیں, اور ہمیں بہرحال خود احتسابی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے, جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں پہ خرابیاں ہیں اسٹریٹجی میں, ہماری نیریٹیو میں, ہماری اقدامات کے اندر کوئی ایسی کمزوری یا خامی ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے. لیکن کچھ چیزیں جو میں ذہن میں ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو اگر آپ جماعت اسلامی کو دیکھیں تو دوسری سیاسی جماعتوں اور جماعت اسلامی میں فرق ہے. دوسری سیاسی جماعتیں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, جماعت اسلامی پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ ایک تحریک ہے اور ایک احیائی تحریک ہے. اچھا, ایک احیائی تحریک جو ریوائول موومنٹ ہوتا ہے اور پولیٹیکل پارٹی, اس میں بہت فرق ہے. اور بعض اوقات اس ریوائول موومنٹ اور پولیٹیکل پارٹی کے جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں اقدامات ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے متضاد ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے سے تضاد میں آ جاتے ہیں. مثلا پولیٹیکل پارٹی کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے جلد از جلد کم سے کم وقت میں اقتدار تک پہنچنا, پاور. یہی پولیٹیکل پارٹی اس لیے بنتی ہے. ایک احیائی تحریک کیا چاہتی ہے؟ ایک احیائی تحریک بنیادی طور پر ایک مشن اور نظریے کے تحت ایک نئے انسان, ایک نئے خاندان, ایک نئے سماج اور ایک نئے ریاست کی داغ بیل ڈالتی ہے. اب یہ بہت مختلف کام ہے, بہت مشکل کام ہے اور بہت طویل المیعاد کام ہے. پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں دیکھتی کہ جس بندے میرے پاس آ رہا ہے وہ کون ہے, کیسا ہے, کیا کما رہا ہے, کیا کر رہا ہے. جبکہ ایک احیائی تحریک کے پاس جو آتا ہے اور وہ اسے جزو بدن کرتا ہے, اسے ایبزارب کرتا ہے, تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ میرے اس مشن اور مقصد کے ساتھ میچ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا. کھاتا ہے تو ایبزارو کرتا ہے, نہیں کھاتا تو اس کو روک دیتا ہے. تو لیکن وہ کتنا سکسیزفل ہے ابھی تک آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں, یہ وہ چیز ہے کہ جس کے فرق لوگ کہ آپ ایک احیائی تحریک ہے اور ایک دیکھیں دوسرے پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے نا وہ کم سے کم مشترکات کا ایجنڈا دیتی ہے, جبکہ ایک احیائی تحریک ایک لمبی لسٹ رکھ دیتی ہے آپ کے سامنے, اس لیے کہ اس نے تو احیا کا کام کرنا ہے اپنے, یعنی اس نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے, اپنے مقصد اور مشن کے مطابق ایک نئی دنیا کی تعمیر کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک چیز تو یہ ہے, یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے تقاضوں کو اور ایک احیائی تحریک کے تقاضوں کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چلیں. یہ بہت مشکل, دو ڈفرینٹ پلرز آپ کے, یہ ٹائٹ روپ واکنگ ہے. اور یہ اس میں اس طرح بیلنس ہوگا تو احیائی تحریک کے تقاضے متاثر ہوں گے, اس طرح آپ جھکیں گے تو پولیٹیکل پارٹیز کے تقاضے. مثلا میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی پالیٹکس میں کیا ہے. پاکستان کی پالیٹکس میں آپ کو مقبول نعرے دینے چاہیے اور مقبول نعروں کی بنیاد پہ آپ کو ہر قسم کے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. میڈیا کی پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ کچھ اقدامات کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. جو آپ نے لوگوں کے جو اسے کہہ سکتے ہیں آپ نے کمپرومائز کرنا ہوگا اپنے کچھ نہ کچھ اصولوں کو, جبکہ احیائی تحریک آپ کو اس چیز سے روکتی ہے. تو یہ ایک بڑا لیکن یہ تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ کانٹراڈکٹ ہے. یہ کانٹراڈکٹ, بالکل یہ کانٹراڈکٹ ہے. سیاست تو یہی ہے کہ آپ نے ظاہر ساروں کے ساتھ, لیکن دیکھیں یہی تو وہ ہمارا وہ مشکل ہے کہ جو احیائی تحریکیں ہوتی ہیں ان کا یہی مشکل ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کی طرح سٹانس نہیں لیتی. مثلا آپ دیکھیں, میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں پاکستانی سوسائٹی میں مائیگریٹڈ برڈز ہیں, ATM مشینیں ہیں اور پیرا ٹروپرز ہیں, اور وہ موو کر رہے ہوتے ہیں, ان کا کوئی اصول نہیں ہے,
सियासी जमातें उनको कबूल करती हैं, उनके ज़रिए से ताकत में आती हैं, लेकिन फिर उन्हीं के यरगमाल बन जाती हैं। ये होता है। आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी सियासी, जिस तरह आपने ख़ुद का कंप्रोमाइज़ करना होता है, जिसमें से आपने बहुत से अपने प्रोग्राम से जो आप चाहते हैं करना चाहते हैं, ख़ुद इमरान खान का प्रोग्राम कितना मुख्तसर था, लेकिन वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया। तो आपको ये एक चीज़ तो ये है, एक चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जो सियासत है ना, उसमें कुछ नए प्लेयर्स दाखिल हो गए। मसलन मीडिया, अब मीडिया हमारा पेड मीडिया है, वो इंडिजिनस नहीं है। टीवी स्क्रीन जो कुछ दिखा रहा है वो इंडिजिनस नहीं है, वो परसेप्शन मैनेजमेंट की तरफ एक मुनज़्ज़म कोशिश है जिसके पीछे पैसा है, जिसके पीछे दौलत है। ठीक है, पैराट्रूपर्स का मैंने आपको बता दिया कि उनके खुद अपने मफादात होते हैं कारोबारी। उसके साथ साथ आप देख लें कि इलेक्शन लड़ने का तरीका है। इलेक्शन लॉस तो एक तरफ हैं कि आपकी सूबाई असम्बली का ख़र्चा इतना है, कौमी असम्बली का ख़र्चा इतना है, लेकिन अमलन इस वक्त लाखों और करोड़ों नहीं, अरबों रुपए जिसके पास ना हो वो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अहयाई तहरीक तो बिल्कुल नहीं कर सकती कंप्रोमाइज़, लेकिन कोई इनकलाबी सियासी जमात भी नहीं कर सकती, इसलिए कि फिर वो इनकलाब नहीं होगा, फिर तो वो काली नमक में जाके नमक बन जाता है, और वो हमने देखा है कि वो फिर कोई डिलीवर नहीं कर सकती। तो ये एक डिबेटेबल मौजू है, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी पार्ट पे भी कमज़ोरियाँ हैं कि हम जो जमात इस्लामी की आपसे कह सकते हैं वॉलंटियरिज़म है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, एक ट्रांसपेरेंट और लिली वाइट इमेज है, और एक खिदमत का एक गैर मामूली नेटवर्क है जिसको अपने पराए मुल्क और बैरूनी मुल्क सब एक्सेप्ट करते हैं। टैलेंट हैं जितने भी, जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट नाज़िम कराची में पार्लियामेंटेरियंस की हैसियत से, मिनिस्टर की हैसियत से आए हैं, उन्होंने अपनी इस्तिताअत के हद तक डिलीवर किया है, लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। हमने ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है जमात के, उसको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया लोगों के सामने। हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के अंदर, हमारी डिसीजन मेकिंग के अंदर भी ज़ाहिर है कुछ कमज़ोरियाँ होंगी, और हमारी अपने इंटरनल जो मजलिसें होती हैं इसमें बड़ी तवील डिबेट्स जो हैं इन चीज़ों के ऊपर होती हैं। आपने जैसे बात की कि अगर हम लोग लेट्स से जमहूरियत की बात ही करें, पूरी दुनिया में आप यूरोप में भी जमहूरियत देखते हैं, आपने एशियन मुल्कों में भी किसी हद तक जमहूरियत चल रही है। अब जमहूरियत की डेफिनेशन भी शायद बड़ी जो है ना वो सब्जेक्टिव शायद होगी है कि जमहूरियत असल में है क्या। और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जमहूरियत, अगर आप कह रहे हैं कि सारे पैराट्रूपर्स हैं, ATM मशीन्स हैं, ज़रा वो मेरे ख़्याल से तो पहले दिन से ही शायद वो चल रहे हैं। अभी हमें नाम पता चल जाते हैं 60s 70s 80s 90s में जो सियासतदान थे उनको ही सिर्फ पता है। तो अगर ये सिस्टम ही ऐसा है और इसी में अगर आप लोग बार बार या कोई भी जमात हो वो करी जा रही है, तो डू यू थिंक ये तो फिर अगले 200 साल भी वो यही करते रहेंगे? सो एक जो मेजर शिफ्ट है वो तो शायद नहीं आ सकेगा कभी भी। सो जब इलेक्शन होंगे वो आप आखिर में यू लाइक जस्ट चूज़ कि अच्छा यार मैं अब इसके साथ आ जाता हूँ, जो हर दफ़ा देखें जमात इस्लामी मेरे ख्याल से पहले भी अर्ज़ किया कि जमहूरियत में ख़राबियाँ हैं, लेकिन अल्टरनेट क्या है? कोई सक्सेस स्टोरी है? खुसूसन आप उम्मत मुस्लिमा के तनाजुर में देख लें, जहाँ भी जमहूरियत के ज़रिए से थोड़ी बहुत कामयाबी आई है वो पायदार रही, उसकी जड़ें समाज में, सोसाइटी में बड़ी गहरी होती हैं। और जहाँ जमहूरियत के अलावा किसी और तरीके से कोई तब्दीली आई है उसका बहुत नुकसान भी हुआ है और वो नापायदार भी साबित हुआ है, उससे और पेचीदगियाँ पैदा हुई। तो जमहूरियत के अंदर मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि सैकड़ों हज़ारों हामियाँ होंगी, लेकिन इस वक्त जो एग्जिस्टिंग ऑप्शन है वो उसमें निस्बतन बेहतर ऑप्शन जो है आपकी जमहूरियत है। लेकिन अच्छा, उसकी वजह है मैं कहता हूँ कि देखें ये जो पैराट्रूपर्स हैं या मतलब इलेक्शन लॉज हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 62-63 है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। एस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी को और नैब को मैनेज करती है, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग नहीं होती। ये वो सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि अगर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन रेगुलर हों और जनरल इलेक्शन रेगुलर हो
اور 2-3 ایکسرسائز الیکشن کے ہو جائے تو الیکشن کا پروسیس خود ایک ایسا اسکریننگ ایک ڈیوائس بن جائے گا کہ اس کو صاف کر لے گا. لوگوں کو اتنا شعور آ جائے گا, یہ چیزیں اتنی ایکسپوز ہو جائیں گی, یہ چیزیں اتنی گہرائی کے ساتھ اس کی شعور لوگوں کو آ جائے گا کہ خود بخود وہ تبدیلی کی طرف ایک مسئلہ جائے گا. لیکن ہمارے ہاں وہ جو جمہوریت کے اندر بریک آ جاتا ہے نا, اس کی وجہ سے وہ چیز نہیں ہو پاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ خرابیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, لیکن اس کے باوجود جمہوریت کو اگر چلنے دیا جائے تو جمہوریت خود تسلسل کے ساتھ اپنی جو ایکسرسائز ہے وہ اپنی کمزوریوں کو درست کرتی جاتی ہے. لیکن جمہوریت میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکریسی کی بھی شاید ڈیفینیشنز اب ڈفرینٹ ہیں؟ مطلب یہ میں کوشچن تھرو کر رہا ہوں, مجھے خود نہیں پتا, بٹ اگر آپ جو جمہوریت جسے کہتے ہیں, آپ برطانیہ میں دیکھتے ہیں اور ملکوں میں دیکھتے ہیں, لوگ اصل میں اپنے مرضی سے ووٹ کر سکتے ہیں. یہاں آپ جائیں تو آپ کا گاؤں کا نمبردار ہے, گاؤں کا چودھری ہے, جو وہ کرے گا, ایک دن لیٹس سے اس کا بیٹا پی ٹی آئی میں ہے, اس سے اگلا جو 3 نسل جا کے جماعت اسلامی میں مل گئیں, اس سے اگلی نسل پی ایم ایل این میں مل گئی, تو پوری کا پورا گاؤں جو ہے اسی طرف جا رہا ہے. تو جمہوریت تو یہ تو بیسیکلی انڈیویجولس کے فیصلے ہیں جو پوری قوم کو کرنے پڑتے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ دیکھیں جمہوریت کے اندر کمزوریاں اور خامیاں تو ہیں, لیکن الٹرنیٹ کچھ اور نہیں. لیکن الٹرنیٹ میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں اس کی طرف آتا ہوں, دیکھیں خرابیاں, یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ ایک تو 50% آپ کے لوگ ناخواندہ ہیں. ناخواندہ لوگوں کو بڑے آسانی کے ساتھ کوئی بھی دھوکہ کر سکتا ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی, کنونشنل میڈیا کے ذریعے سے بھی, جس طرح اپنے گاؤں کے نمبردار کا حوالہ دیا اس حوالے سے بھی, ٹھیک ہے, اس کو آپ کسی بھی طریقے سے آپ دھوکہ دے سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو آپ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کے بھی کئی ماڈل ہیں, تو پاکستان میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں. مثلا پاکستان میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی, اور اقتدار اللہ کی طرف سے ایک مقدس امانت ہے عوام کے پاس, جو وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے استعمال کریں گے. اور وہ منتخب نمائندے جس پارلیمنٹ کی تشکیل کریں گے وہ پابند ہوگی کہ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختیارات کو استعمال کریں. تو اس کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھیو ڈیموکریسی کہتے تھے. یعنی یہ سیکولر ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ ایک الہی جمہوریت ہے کہ جو اسلام کے دائرے میں اور قرآن و سنت کے دائرے میں قید ہے. جو علامہ اقبال اسپرچول ڈیموکریسی کا ورڈ, ہاں آپ اس کو اسپرچول ڈیموکریسی کہیں جس طرح اقبال نے کہا, یا آپ اس کو لیکن وہ پاکستان میں تھیو ڈیموکریسی میں دیکھیں آپ نے اصولاً کچھ فیصلے تو کر لیے, یہ بڑی اچھی بات ہے جو کہ آپ نے لکھ دی ہیں کتاب میں, آپ نے لکھ دی کتاب میں, قانونی حیثیت اس کو حاصل ہے. یعنی اس کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں کہ پاکستان کی دستور کی جو اسلامی شناخت ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ ایسے پاکستان کے دستور میں شامل ہیں جیسے آٹے کے اندر آپ نمک ڈال لیں اور پھر اس نمک کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو دستور کو ختم کرنا پڑے گا اور نیا دستور ری رائٹ کرنا پڑے گا. تو یہ بنیادی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوالات اٹھتے ہیں کہ کیسی جمہوریت, یہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے. وہ دستور کے اندر ساری چیزوں کے اوپر اس کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے. اسلامی نظام کیسا ہوگا, ایک اسلامی ریاست کیسی ہوگی, اس کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے. وہ بھی دستور کے اندر انہوں نے لکھ دیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے دستور میں لیجسلیشن کا اختیار تو پارلیمنٹ کو ہے, لیکن اس کے ساتھ مشاورتی باڈی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو بنائے. اس کے بعد پھر جب وہ لیجسلیشن کر لے تو ایک فیڈرل شریعت کوڈ بنائی ہے جس کے پاس 100 موٹو ہے, اور وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے تمام قوانین کے اوپر از خود نوٹس لے کر اس کو دیکھ سکتی ہے کہ ایک قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو ایک بڑا بیلنس نظام جو ہے وہ یہاں پہ رکھا گیا. یہ ساری چیزیں فیصلہ ہو چکی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ اس جمہوریت کو کہ جس میں پتہ ہے کہ خرابیاں ہیں, اور خرابیاں اس وجہ سے ہیں کہ میں نے ایک تو یہ بتایا کہ یہاں پہ الیکشن لاز ارریلیونٹ ہیں. 62-63 کو عمل کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار اور میکینزم نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ 50% ناخواندگی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پیسے کا مائیگریٹڈ برڈز اور ATM مشینوں کا عمل دخل ہے, اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت اور اس کی باقاعدہ جو پلاننگ ہے, وہ ساری چیزیں یہ بنیادی مسائل ہیں. اگر اس جمہوریت کو چلنے دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ خود چلتے چلتے ایکسرسائز کے ہوتے ہوتے یہ اپنی ان خرابیوں کا علاج کر لے گی. باقی بنیادی چیزیں دستور دیں
اور 3 4 5 عشرے پہلے فیصلہ ہو چکی ہے، اس کے اوپر اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس میں جو کچھ کمی باقی تھی وقتاً فوقتاً فیڈرل شریعت کورٹ نے، اسلامی نظریاتی کونسل نے، ہماری سپریم کورٹ نے ان جو ویکیومز تھے، جو گیپس تھے، ان کو فل کر لیا ہے. ایسے فیصلے آئے ہیں، ایسی تفصیلات آئی ہیں کہ جس سے کوئی ابہام نہیں ہے کہ اگر ہم اس پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہیں تو اس دستور کے مطابق ہم بنا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہم سینٹ کے رول کے اوپر آئیں، اور جنرلی اگر ہم ڈیموکریسی پہ ہم نے کافی زیادہ ڈسکشن کر لی ہے. پوری دنیا میں اگر ہم ڈیموکریسی ڈسکشن کے باوجود ایک دوسرے کو قائل بھی نہیں کر سکے، یہ جمہوریت کا شاید حسن بھی ہے. لیکن اس میں اگر ہم اگین جو ایکچوئل جمہوریت، مجھے نہیں پتا ایکچوئل جمہوریت ہے بھی کیا، ٹو بی آنیسٹ وہ اتنا سبجیکٹیو پوری چیز ہو گئی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ ہم اگر باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں یا اپنے ساتھ والے انڈیا میں بھی اگر اگزامپل لیں، جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ایشو کی سیاست ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ابھی امریکہ میں ہم نے پہلے دیکھا، تو انڈیا میں بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ ہماری جمہوریت وہ ایکسٹریمسٹ کو پیدا کر رہی ہے. وہ بھی ایک ڈبیٹ ہے. لیکن ایٹ لیسٹ آپ چلیں باہر اور ممالک لے لیں، کوئی جو ہے وہ لوگوں کے رائٹس کے اوپر بات کر رہا ہے، مطلب ایک بڑے سلوگنز لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. پاکستان میں آپ الیکشن جب شروع ہوتا ہے تو یہاں بھی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، روٹی کپڑا اور مکان، وہ بس وہ، لیکن وہ پوسٹر پہ لکھا ہوتا ہے نا. لیکن تقریروں کے اندر تو یہ ہے کہ اس نے یہ کر دیا، اس کے لیڈر نے یہ کر دیا. اور پھر سب سے واپس میں سینٹ کے اوپر آنا چاہتا ہوں، جو مین ظاہر ہے ایک پورا رول ہے اس کا، ایک لیجسلیشن، ایک ایشوز کے اوپر بات کی جائے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی زیادہ پیڈ میڈیا والا بھی آپ نے سارا ذکر کیا کہ بٹ وہاں بھی زیادہ جو ڈسکشن ہے وہ ایک کنٹمپریری پالیٹکس پہ ہو رہی ہے. اور اگر مطلب آپ نے بہت زیادہ ایشوز کو ہائی لائٹ آپ کرتے ہیں، جو اکثر سن کے بندے کو ہوتا بھی ہے کہ شاید یہ بھی چل رہا ہے ادھر، کہ اصل تو چیز یہ 90% ڈسکس ہونی چاہیے اور 10% وہ، بٹ اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ فوکس نہیں ہے، یا وہاں بھی بس وہ مرچ مسالہ ہی چل رہا ہوتا ہے، یا وہ لوگوں کے سامنے اتنا نہیں آتا اور بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا مین بڑی ریزن کیا ہے کہ ہم لوگ ایشوز جو ایکچوئل ایشوز ہیں اس کے اوپر بہت کم ہم لوگ دیکھتے ہیں؟ جو ایشو کی سیاست ہے اس کے اوپر لوگوں کا فوکس زیادہ ہے. ویدر وہ کلائمیٹ چینج ہو، پاکستان میں تو شاید وہ ایک میں انٹرویوز دیکھ رہا تھا پارلیمنٹ کے باہر سیاستدانوں کے، وہ کلائمیٹ چینج کا پتہ بھی کسی کو نہیں ہے بہت زیادہ لوگوں کو انفارچونیٹلی. اور چھوٹے چھوٹے اس طرح کے وہاں ہم دیکھیں وہ کینڈی کرش کوئی کھیل رہا ہے بیٹھا ہوا، کوئی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ، کوئی اور اس طرح کے فنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو جو ایکچوئل ایک سیاست ہے جو ایشو کی، وہ پاکستان میں بہت کم نظر آتی ہے. سو وہ ایز اے قوم آپ کو لگتا ہے کہ مرچ مسالہ جو ہے وہ پسند ہے ہمیں. مجھے یاد ہے میں ایک سیلیبریٹی ہیں، ان کے ساتھ ایک جگہ ملا تو انہوں نے کہا کہ حالات ہم اس وجہ سے ہمارے یہ ہیں کہ ہم لوگوں کو نا مرچ مسالے والے کھانے بھی پسند ہیں، اور وہ جب اندر جاتے ہیں تو آپ کو مزاج بھی اسی طرح کی خبریں چاہیے، اسی طرح کا کانٹینٹ چاہیے، وہ ٹک ٹاک سے لے کے فیس بک تک. تو اس کی کیا آپ کو وجہ لگتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو سینٹ کی آپ نے بات کی، سینٹ ایک بہت اہم ادارہ ہے، اور سینٹ کو ہاؤس آف دا فیڈریشن کہتے ہیں. اور سینٹ کے ذریعے سے جو ہماری اسٹیٹ کی ایک فیڈریشن کی ایک سینسیٹیو نیچر ہے اس کو بیلنس کیا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں بلوچستان کی رقبہ جو ہے وہ تقریباً 43% ہے، اور بلوچستان کا آبادی کے اندر کنٹریبیوشن 5% ہے. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے سینٹ کو ایک ہاؤس آف دا فیڈریشن بنا کے تمام صوبوں کی ایک جیسے نمائندگی رکھی گئی ہے، تاکہ اگر کوئی لیجسلیشن ہو تو اس لیجسلیشن سے عددی اکثریت کی بنیاد پر، آبادی کی بنیاد پر دوسرے صوبے کو نقصان نہ ہو، وہ ہارم نہ ہو. تو بہت اہم ہے، ملک کے اتحاد اور اتفاق کی ایک علامت ہے ہاؤس آف دا فیڈریشن. چاروں صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے، نمائندگی ہے. اور ویسے بھی سینٹ کو جس کو کہتے ہیں نا بیسٹ آف دا بیسٹ، اور پورے 102 لوگ ہیں پورے 22 کروڑ. اصل میں آپ کو لگتا ہے بیسٹ آف دا بیسٹ ہے؟ ہونا تو چاہیے. یا ایز اے سیاستدان آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہونا چاہیے. سینٹ کا جو کنسیپٹ ہے، سینٹ کا جو تصور ہے وہ لیکن ہے نہیں ہے، لیکن اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے، بہت ضرورت ہے. بڑا سیاسی سا جواب آپ دے رہے ہیں، لیکن مزید بہتر کیا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے ابھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی. وہ چیف ہمارے نئے آئے ہیں، وہ جوائنٹ چیف کو چیف کہہ رہے تھے، چیف کو جوائنٹ چیف وہ صاحب کہہ رہے تھے. تو آپ نالج سے دیکھ لیں گے کہ بندہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں، یہ تو صرف سینٹ کی نہیں، بحیثیت مجموعی ہماری ایک پولیٹیکل اسپیکٹرم کی ڈیگریڈیشن ہے. آپ دیکھیں کہ کل جوائنٹ سیشن تھا. جوائنٹ سیشن کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس تھا. یہ بہت اہم اجلاس ہوتا ہے. اس کا 23 نکاتی ایجنڈا تھا. اس 23 نکاتی ایجنڈے میں
جو ملک میں اس وقت بدامنی کی صورتحال ہے اور خصوصاً بلوچستان اور پھر بالخصوص خیبر پختونخوا، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. صحیح، کوئی ذکر ہی نہیں تھا. میں نے ان سے 29 پوائنٹس میں میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بنو کے اندر آلریڈی 3 دن سے چاونی کے اندر، کینٹ کے اندر CTD کے کمپاؤنڈ کو آکوپائی کیا ہے ٹیررسٹ نے. آج کے صبح وانا تھانہ کے SHO کو پورے سپاہیوں سمیت ٹیررسٹ نے اغوا کر لیا. اور آج ہی کے دن میں ہم اخبارات میں پڑھ رہے ہیں کہ 4-5 پولیس جو اہلکار ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اور آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو وہ 23 پوائنٹس پھر کیا تھے؟ تو اس 23 پوائنٹس میں انہوں نے اپنی مرضی کی لیجسلیشن، اور وہ لیجسلیشن بھی ایسی، آپ اندازہ کر لیں کہ میں نے کل اجلاس تھا، صبح آج سیکرٹری قومی اسمبلی سے رابطہ کیا کہ مجھے ایجنڈا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ایجنڈا تو ابھی فائنل نہیں ہوا ہے. میں نے کہا تو میں تیاری کیسے کروں گا؟ کہتے میں کیا کروں گا ابھی تک. اور یہ بناتا کون ہے ایجنڈا؟ وزارت قانون بناتی ہے، حکومت بناتی ہے. لیکن وہ مشورہ کر کے ہوتا ہے یا وہ اپنی مرضی سے؟ وہ اپنی حکومت اپنی مرضی سے بناتی ہے. لیکن حکومت کو اختیار ہے، لیجسلیشن ان کے رائٹ ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس لیجسلیشن کو، اگر آپ بہترین لیجسلیشن، کوالٹی لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ رولز کے مطابق سب کو تقسیم کریں اور سب کی اوپینین لیں، پراپر طریقے سے اس کو ویٹ کریں. تو میں نے اس سے کہا کہ میں پھر شام کو آپ کو فون کر لوں گا. میں نے شام کو فون کیا، کہتے ہیں ابھی تک نہیں آیا. آج اجلاس ہے 3 بجے اور صبح ایجنڈا ملا، اور اس ایجنڈے میں تقریباً انہوں نے 10 قوانین جو ہیں وہ پاس کرنے تھے. 20 نکات صرف اس قوانین کے حوالے سے. اب ہمیں قوانین نہیں ملے، ایجنڈا ملا، قوانین نہیں ملے. جب میں وہاں اجلاس میں گیا، وہاں قوانین پڑھے تھے. میں نے سیکرٹری صاحب سے کہا اور میں نے حکومت سے بھی کہا کہ ان قوانین کو ہم پڑھیں گے کیسے، اور بغیر پڑھے پاس کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو پھر آپ خود اپنے آفس میں بیٹھ کے اس کو پاس کیا کریں. اس سے تو یہ جو کوالٹی ہے لیجسلیشن کی وہ بہت زیادہ کمزور ہے. ابھی اس دن سینٹ کے اندر، حالانکہ سینٹ نسبتاً بہتر ہے لیجسلیشن کے حوالے سے، اور یہاں کچھ نہ کچھ جو رولز آف بزنس ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، لیکن حکومت یہاں بھی بلڈوز کر لیتی ہے. مثلا اس دن ریکارڈنگ کے حوالے سے ایک قانون آیا. اس قانون کا نام تھا فارن انویسٹمنٹ پروٹیکشن اینڈ پروموشن ایکٹ 2022. اچھا، وہ سپلیمنٹری ایجنڈے میں انٹروڈیوس کیا گیا. سپلیمنٹری ایجنڈے میں انٹروڈیوس مطلب یہ ہے کہ ایجنڈے میں پہلے سے اس کا ذکر ہی نہیں تھا. جب اجلاس شروع ہو گیا انہوں نے سپلیمنٹری ایجنڈا انٹروڈیوس کر کے وہ تقسیم کر لیا اور فوراً اس کے اوپر ووٹنگ شروع کر دی. میں نے چیئرمین سینٹ سے کہا کہ ہمیں پڑھنے تو دیں، آپ آدھا گھنٹہ ویٹ کر لیں، 15 منٹ ویٹ کر لیں، ہم اس کو پڑھ لیں کہ اس میں ہے کیا. 15 منٹ اور آدھا گھنٹہ ویٹ بھی نہیں کرنے دیا گیا، اور بغیر پڑھے اس کو سینٹ سے پاس کر دیا گیا. تو یہ بنیادی طور پر ہماری سیاسی جماعتوں کا، اور کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا، اور سیاسی پروٹیسٹ اس پہ ہوا. میں نے پروٹیسٹ کیا، اپوزیشن نے پروٹیسٹ کیا، لیکن ظاہر حکومت کے پاس اکثریت ہوتی ہے، وہ اکثریت کے ذریعے سے بلڈوز کر لیتی ہے رولز اور ریگولیشنز کو. لیکن ان کے بھی جو لوگ ہیں پارلیمنٹیرینز یا سینیٹرز، ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ. میں نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ جس وزیر خزانہ جو کہ لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہیں، اسحاق ڈار صاحب، اس نے پریزنٹ کیا ہے اس کو سینٹ میں، خود اس نے بھی یہ قانون نہیں پڑھا ہوگا. اور اس کی بڑی مثال یہ تھی کہ جو قانون آج پاس ہوا، 2 دن بعد اسی قانون میں امینڈمنٹ انٹروڈیوس کیا گیا کہ غلطی ہوئی ہے. اور دوسرے دن 2 دن کے بعد اسی میں ایک امینڈمنٹ انٹروڈیوس کر کے اس کو بھی اسی طریقے سے پاس کر دیا گیا. تو یہ اصل میں جو رولز کو یہ وائلیٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہیسٹ میں اور ہیپ ہیزر انداز میں یہ ایک لیجسلیشن کر لیتے ہیں، وہ کوالٹی لیجسلیشن نہیں ہوتی. لیکن معذرت کے ساتھ اب آپ جو جمہوریت کہہ رہے ہیں، بے شک یہ 150 سال بھی ہو جائیں، اگر ایک بندہ قابل ہی نہیں ہے تو اس نے کیا مطلب، اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کر کیا رہا ہے. اگر وہ قابل نہیں ہے تو یہی جمہوریت کا کمال ہے کہ وہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی. لیکن آپ جمہوریت کو موقع تو دیں نا. لیکن جمہوریت میں اس کا بیٹا آ گیا ہے کہ نا؟ نہیں آئے گا اس کا بیٹا. اگر آپ جمہوریت کو موقع نہیں دیں گے تو اس کا بیٹا آئے گا. ہر دفعہ مارشل لا کچھ عرصے کے بعد آ کے ان کو دھو لیتا ہے، ان کو ڈرائی کلین کر لیتا ہے، اور انہی کو واپس عوام کی سروں کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ
तीन अशरे तो कोई कौम की मुल्क में कोई इतना बड़ा वक्त है ही नहीं, उनको तो चलने दो ना 3 अशरे, 3 अशरे बाद न चले फिर आपके मुझसे पूछ ले, लेकिन 3 अशरे तक तो उनको चलने दो बग़ैर किसी मुदाखलत के। तो असल में हमारे सियासी जमातें जो हैं वो भी फैमिली आउटफिट्स हैं, और उसकी वजह से वो जो सियासतदान आए होते हैं उनकी भी लिखने पढ़ने की समझने की बहुत कम लोग हैं, लेकिन थोड़े लोग हैं। आपको क्या लगता है कि जितने आप लोगों से आपने ओवर द डेकेड्स इंटरैक्ट किया है, जनरली अगर आप परसेंटेज निकालें तो कितने पढ़े लिखे पार्लियामेंटेरियंस या सेनेटर्स आपको नज़र आते हैं? देखिए पढ़े लिखे तो सब होते हैं, यानी कॉलेज में पढ़े होते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े होते हैं, बाज़ लोग जो हैं वो फॉरेन के पढ़े हुए होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे के बाद जो है वो अपने काम से दिलचस्पी लेना और अपने काम का हक अदा करना वो फिर एक दूसरी चीज़ है। तो ऐसे लोग जो लेजिस्लेशन में दिलचस्पी लेते हैं और जो आवाम के इश्यूज़ में और पार्लियामेंट के फ्लोर को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हों वो 5% होंगे। सही। हाँ, बाकी लोग जो हैं उनको पार्लियामेंट लेजिस्लेशन और पार्लियामेंट की बिजनेस, पार्लियामानी बिजनेस के अलावा बाकी चीज़ों में दिलचस्पी होती है कि मैं ये स्कीम ले जाऊँ या फलाज, वो अपनी जगह पे अहम है, लेकिन एज ए पार्लियामेंटेरियन आपका बुनियादी काम लेजिस्लेशन है, पार्लियामानी बिजनेस है, और पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपनी जिम्मेदारियाँ जो आपके हल्फ का तकाजा है वो पूरा। अगर आप लाइक प्रोफेशन देखें, जो अभी सेनेटर्स बैठे हुए हैं, तादाद टोटल तकरीबन कितनी है अभी? 100 तकरीबन। सो उनके प्रोफेशन उनके क्या हैं पीछे से? बता दें मेनली बिजनेसमैन। देखिए इसमें तकरीबन कोई 100 में से 14-15 हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वकील आए, ठीक है, और टॉप क्लास वकील आए। फिर उसमें कोई तकरीबन 14-15 ऐसे होंगे जो बड़े बिजनेसमैन हैं, 14-15 ऐसे होंगे कि जो बड़े जागीरदार हैं, और 14-15 ऐसे होंगे जो कि उलमा हैं, मुतवस्सित तबके से हम जैसे लोगों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो ये एक रेशो होगी। सही। और आपको क्या लगता है कि कौन से, लेट्स से कि पिछले 2 दिहाइयाँ, 1 दिहाई ले लें, आप कौन से ऐसे सेनेटर्स जो हैं जो आपको लगे कि यार ये काम कर रहे हैं किसी भी पार्टी से? देखें सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन जो लोग मैंने अपनी 5 साल में पार्लियामेंट में देखा है कि जो पार्लियामेंट के बिज़नेस में हिस्सा लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, समझते हैं, और जब वो बोलते हैं, राय देते हैं, तो वो राय और उस उनके अल्फाज के अंदर एक वज़न होता है। तो उसमें सेनेटर रज़ा रब्बानी हैं जो कि काफ़ी सीजन पार्लियामेंटेरियन हैं। इसी तरह खुसूसन फॉरेन अफेयर्स के इशू के ऊपर और डिफेंस मामलात के ऊपर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद हैं कि जो कि अच्छा बोलते हैं और उनका एक वो है। इसी तरह जो आज़म नज़ीर थारड़ हैं, नए आए हैं, लेकिन उनका एक है, एक तो इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं करते, जो लॉजिकल बात करते हैं, दलील से बात करते हैं और अपने मौजू तक वो महदूद रहते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं कि जो निस्बतन अच्छा बोलते हैं और जिनके बात के अंदर कुछ ना कुछ वज़न होता है। और थोड़ा सा अगर आप हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में बताएं, ये क्या होता क्या है? मतलब एक आम बंदे को ये तो पता है लेन देन है, बट ये चलता सिस्टम कैसे है? ये तो मैंने क्या नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? थोड़ा ज़ाहिर है आप मिलते होंगे, शाम को बैठते होंगे, कहानियाँ तो आपको पता चलती होंगी ना। एक आम बंदा जो देख रहा है, ये नाम तो हमने टीवी पे हर जगह सुना है, मतलब इसका ये है कि जी लेन देन होती है, ख़रीदो फरोख्त, बट होता कैसे है? देखें, ये तो जिस तरह मैंने सूबाई असम्बलियों का आपको बता दिया कि एक बंदा एक पार्टी से होता है और उसने कमिटमेंट की होती है कि वो पार्टी के उम्मीदवार को वोट देगा सेनेट के अंदर, और वो अपनी जो वफादारी है उसको फ़रोख्त कर देता है पैसों के ऊपर। तो यही हॉर्स ट्रेडिंग है। और वहाँ कैमरे लगे होते हैं जब? नहीं, वो कैमरे तो नहीं है, वोट तो सीक्रेट वोट है। लेकिन अभी खबर आई थी कि कैमरास भी जो हैं, सीक्रेट वोट है। सीक्रेट वोट को आप कैमरे नहीं लगा सकते, इसलिए हमारा एक ये था, ये हमारा मुतालबा है कि इसको शो ऑफ हैंड के ज़रिए से किया जाए। उसका क्या मुराद है? शो ऑफ हैंड के ज़रिए से है कि लोग खूब सीक्रेट बैलेट से नहीं करेंगे, शो ऑफ हैंड करेंगे, तो पता चलेगा कि कौन कहाँ पे खड़ा है।
اور ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, پبلک کے سامنے ایک چیز آئے گی, تو جتنی زیادہ اباؤٹ دا سرفیس چیزیں ہوں گی, کھلے عام ہوں گی, اتنی زیادہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہوگی, اتنی زیادہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک پارٹی میں ہوتے ہیں اور آپ پیسوں کی بنیاد پہ یا مستقبل کے کسی عہدے کی بنیاد پہ اپنی ووٹ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے علاوہ کسی اور پارٹی کو دیں, تو یہ ہارس ٹریڈنگ ہے. آپ کو کبھی کسی نے بتایا ہے کہ میں نے کیا یہ کام؟ نہیں, مجھے کسی نے نہیں بتایا پورے سیاسی کیریئر میں. بے شک نام نہ بتائیں, لیکن نہیں مجھے کسی نے نہیں بتایا یہ چیزیں نہیں. اور اس میں سینٹ کے اندر بھی آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے اسپیشلی جب لیجسلیشنز اور اس سائڈ پہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں FATF کے جو قوانین ہیں 26 قوانین آپ نے پاس کیے ہیں, اور ان میں سے بہت سے قوانین ایسے ہیں جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے متصادم ہیں. ان قوانین کے اوپر PTI, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ یہ تینوں ایک تھے. صحیح. تو یہ اسٹیبلشمنٹ, اور یہ پھر بعد میں جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم نے GHQ میں ایک سیل بنایا تھا جس نے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے علاوہ باقی اداروں میں FATF کے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے راہ ہموار کی. تو یہ اسٹیبلشمنٹ, پھر یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کی مداخلت ہے نا کہ لوگوں کو ان نون ٹیلی فون نمبروں سے کالز آتے ہیں, ان نون کالز آتے ہیں, لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. تو یہ ہوتا ہے, یہ قومی اسمبلی میں بھی ہے, یہ سینٹ میں بھی ہے. سو آج کل ایک اور قانون جس کے اوپر بہت زیادہ بحث چل رہی ہے, ٹرانسجینڈر جو رائٹس ہے, اس کو اگر آپ ذرا سادی زبان میں ایکسپلین کریں عام بندے کے لیے, کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ایک قانون لایا گیا یا کیا ہوا, کیا تھا ادھر؟ دیکھیں ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہیں وہ تو چونکہ ایک چیز سامنے آ گئی, لوگوں کو سمجھ آ گئی, تو بات واضح ہو گئی. اور یہ ایکٹ تھا کیا جو؟ ہاں, یہ بھی میں بتاتا ہوں, اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے اور اس کے ساتھ دوسرے جڑی جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں, تاکہ لوگ سمجھ جائیں. دیکھیں پاکستان کے جو پارلیمنٹ ہے, میں نے جس طرح FATF کے بارے میں آپ کو کہا کہ 26 قوانین, اور وہ ان قوانین کے جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ اینڈ ریزن ہے, آراز و مقاصد کا بیان, اس میں لکھا گیا ہے کہ FATF کا ڈیمانڈ ہے. اور یہ بہت شرمناک ہے. میں نے تو پارلیمنٹ کے فلور پر یہ کہا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس پارلیمنٹ میں کھڑا ہوں, کہ ایک پارلیمنٹ اپنی لیجسلیٹو اتھارٹی کسی ایسے ادارے کو جو ہزاروں کلومیٹر دور کسی دارالحکومت بیٹھے ہو اس کو دے. یہ کہیں نہیں ہوتا, یہ غلامی ہے. دستور نے آپ کو آزادی دی ہے اور آپ اپنی آزادی کو کمپرومائز کر رہے ہیں FATF کے لیے. تو اسی طرح پاکستان انسرکل ہے, اور کچھ چیزوں کے حوالے سے پاکستان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے. مغربی لابی یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے آئین سے اسلامی شناخت کو ختم کر دیا جائے, اور یہاں پہ ختم نبوت کی قانون, یہاں پہ توہین ناموس رسالت کے جو قوانین ہیں, یہاں پہ جو دستور کی جو اسلامی شناخت ہیں اس کو ختم کر دیا جائے. اور اس کے لیے وقتاً فوقتاً وہ کوششیں کرتی رہتی ہیں, اور وہ سامنے بھی آ جاتی ہیں, مختلف اسمبلیوں میں وہ سامنے بھی آ جاتی ہیں. اور اس کے لیے یہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو بھی اور بین الاقوامی تنظیموں کو بھی استعمال کرتے ہیں, جس طرح FATF کو استعمال کیا گیا, جس طرح اب یورپی یونین نے GSP+ کو کے اسٹیٹس کو استعمال کریں جو کہ رینیول ہونا ہے. لیکن FATF کو کیسے یوز کیا انہوں نے؟ FATF کو یہ یوز کیا کہ FATF آپ کو گرے لسٹ میں رکھ لیتا ہے. جب آپ کو گرے لسٹ میں رکھ لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو وہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے لون نہیں دیتے. لیکن وہ تو سیکیورٹی کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے. وہ سیکیورٹی کے ساتھ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مثلا یہ FATF کا قانون تھا کہ جس کے نتیجے میں اسلام آباد کی حد تک انہوں نے وقف کے نظام کو تقریباً ختم کر دیا. وقف جو ہے, اب اسلام آباد میں آپ کسی ادارے کو جائیداد نہیں دے سکتے. اور ادارے سے مراد ہے آپ کی ادارے کی لیگل باڈی. ٹھیک ہے. آپ مثلا کسی مدرسے کو, کسی مسجد کو, کسی ہسپتال کو, کسی یتیم خانے ہو, کسی تنظیم کو آپ نہیں دے سکتے, آپ نیچرل پرسن کو دیں گے. یہ پہلی مرتبہ ہوا, اور یہ FATF کی وجہ سے ہوا. تو اب وقف تو ہمارا ایک اسلام کے ایک بہت سنہرا اصول ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی حسین روایت ہے. تو آپ نے اس کو, تو یہ FATF کے جو قوانین ہیں, یا اس کے ساتھ GSP+ جو ہیں, یا اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک کا جو تھا, آپ IMF نے آپ کے لیے شرط رکھی تھی کہ ایک تو گورنر ان کا ہوگا,
اور انہیں مصر سے ایک بندے کو لا کے 3 سال تک پاکستان کی معاشی شہرت پر بٹھایا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ اسٹیٹ بینک کو اٹانومی دیں. اب اسٹیٹ بینک کو اٹانومی ملی تو آپ کو پتہ ہوا کیا ہے. اسٹیٹ بینک کی اٹانومی سے پہلے آپ کی پلاننگ کمیشن، آپ کے فائننس، آپ کی کامرس منسٹری، آپ کا اسٹیٹ بینک، یہ چاروں آپس میں مل کر فیصلے کرتے تھے، اور یہ چاروں انٹر کنیکٹڈ ہے. اب ان چاروں کا آپس میں کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. اب اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کو مانیٹر کرتی ہے، وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتی ہے، اور اس کے جو امپیکٹ ہے وہ اکانومی پر آتا ہے، وہ آپ کے ٹریڈ کے اوپر آتا ہے. اس کے لیے وہ رسپانسبل نہیں. بیٹھے بیٹھے پاکستان پر ہزاروں ارب کا قرضہ بڑھ جاتا ہے جب آپ سود کی رقم جو ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں. تو یہ ساری ان کے، تو پاکستان کے اوپر ایک پریشر ہے. وہ انٹرنیشنل ادارے بھی اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس میں ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے، اس میں ٹرانسجینڈر ایکٹ بھی ہے. اور اس ایکٹ کو تھوڑا سا اگر آپ سمجھائیں. یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ بھی ہے، یہ تو قانون بن چکا ہے 2018 میں، نافذ العمل ہے. اور اس قانون میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ساتھ ایک قانون آیا تھا، پروہیبشن آف فورسڈ کنورژن، جو کہ کمیٹی کی سطح پہ ہم نے اس کو ختم کر دیا، واپس کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک وائلنس، جو کہ سینٹ سے پاس ہو چکا ہے، قومی اسمبلی کے ایجنڈے پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ وقف پراپرٹی، جو کہ نافذ العمل ہے اسلام آباد کی حد تک، تو اور اسی کے ساتھ یہ ٹرانسجینڈر. تو یہ سارے قوانین جو ہیں یہ دراصل اسلام اور شاعر اسلام کے اوپر ایک طرح سے حملہ ہے. جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے یہ قانون کے نام پر سب سے بڑی لاقانونیت ہے. اور اس ٹرانسجینڈر ایکٹ میں انہوں نے LGBTQ کے جو ڈیفینیشنز ہیں اور جو ان کے مطالبات ہیں یا ان کے جو اہداف و مقاصد ہیں، ان کو اٹھا کے ان کے نام لیے بغیر ان کے کنٹینٹس اور ڈیفینیشن کے ساتھ یہاں پاکستان کے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اندر رکھیں. مثلا اس میں جو جینڈر آئیڈینٹی کی ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ وہی ہے جو LGBTQ کرتی ہے. اس میں جو ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ وہی ہے جو LGBTQ کیا گیا. اس میں جو ٹرانسجینڈر لفظ استعمال کیا گیا ہے، ٹرانسجینڈر لفظ ہی LGBTQ کا اعتراف ہے. یہ سرے سے نہ ہمارے اسلام کے ہسٹری کے اندر ہیں اور نہ سب کانٹیننٹ کے کلچر میں ٹرانسجینڈر کا ابھی تک کوئی معنی ہی نہیں ہوا ہے. لیکن وہ تو آپ مغل دور میں دیکھیں، اس ٹائم سے خواجہ سرا تھا. یہی تو ایشو ہے. دیکھیں آپ کو اسلام کی ہسٹری کے اندر خنثی ملے گا، انٹرسیکس، اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے دور میں تھے. ایسے صحابہ تھے 4-5 جس کا تاریخ میں محدثین نے ذکر کیا ہے جو خنثی تھے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو انٹرسیکس جو کہ ایمبیگوٹی کے ساتھ، جسمانی ابہام کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، وہ ہیں، وہ موجود ہیں. پوری مطلب میں نے آپ کو کہا کہ دور رسالت سے آپ کو تاریخ میں اس کا پتہ چلتا ہے. دوسرا ہے یونک، کیسٹریٹڈ مرد یا خواجہ سرا. مغل دور سے مغلوں نے ایک کاڈر تشکیل دیا اور وہ اپنے حرم کی اور اپنی خواتین کی حفاظت کے لیے، اور پھر ان لوگوں بڑے وفادار ہوتے تھے، ان سے جنگ بھی انہوں نے لڑی. وہ غلط ہے. کیسٹریشن کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک چیز موجود تھی ہے. ٹرانسجینڈر تو ہے ہی نہیں. ٹرانسجینڈر کس کو کہتے ہیں؟ ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں کہ ایک بندہ نہ انٹرسیکس ہے، نہ وہ یونک ہے، نہ اس کے جسمانی اعضاء میں ابہام ہے، نہ اور یہ نیچرلی آپ کہہ رہے ہیں، ہاں، نہ وہ اس کی کیسٹریشن ہوئی ہے. وہ پورا مرد ہے، وہ پوری عورت ہے، اس کا جسم مکمل ہے، اس کے ریپروڈکٹیو سسٹم بالکل کام کرتے ہیں، لیکن اس کے دماغی مسئلہ ہے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، جینڈر ڈسپوریا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جسمانی اعضاء کے لحاظ سے اس کو جو صنف اور جینڈر الاٹ کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں ہوں، میں دوسرا ہوں. تو یہ ایک دماغی مرض ہے. اور آپ کو بھی پچھلی گورنمنٹس میں سے کون سی گورنمنٹ لگتی ہے جنہوں نے عافیہ کے اوپر کوئی مطلب دل سے کوئی کام کیا؟ دیکھیں عافیہ کے اوپر نواز شریف خود گئے تھے، جو فوزیہ صدیقی، عافیہ صدیقی کی والدہ مرحومہ محترمہ عصمت صدیقی تھی، ان سے اس نے نواز شریف نے بھی کہا تھا کہ میرا اقتدار آئے گا تو 90 دنوں کے اندر عافیہ کو لے آؤں گا. گویا ان کو علم تھا کہ عافیہ کو لانا مشکل نہیں ہے، اور اس کے لیے 90 دن ہی کافی ہیں، پریورٹی نہیں ہے. ہاں، پھر اس کے بعد اس کی حکومت 5 سال گزر گئی، عافیہ نہیں آئی. اس کے بعد عمران خان جب الیکشن کیمپین شروع کیا، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی عافیہ صدیقی کے گھر گئے، ان کے مرحومہ والدہ سے
انہوں نے وعدہ کیا کہ میری حکومت آئے گی تو 90 دن میں عافیہ پاکستان میں. عمران خان نے یہ کہا تھا, یہ ان کے گھر جا کے کہا تھا. انہوں نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, انہوں نے الیکشن گینز کے لیے, انہوں نے سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے عافیہ کا نام استعمال کیا ہے. لیکن جب اقتدار میں ہے, خواہ وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور خواہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, انہوں نے پھر عافیہ کا نام تک نہیں لیا. آپ دیکھیں نواز شریف نے بھی امریکہ کے دورے کیے. عمران خان تو ٹرمپ کا دوست تھا اور وہ ٹرمپ کی دوستی کے اوپر فخر کرتا تھا, لیکن ٹرمپ سے وہ یہ کام کروا سکتا تھا اس لیے کہ جب ٹرمپ کا اقتدار ختم ہو رہا تھا تو اس نے بہت سی قیدیوں کو پریزیڈنشل پارڈون دے دی, بہت سی قیدیوں کو. اگر حکومت پاکستان مدعی بنتی تو یہ ٹرمپ سے عافیہ کو معافی دلوا سکتی تھی, لیکن یہ ان کی پرائرٹی نہیں تھی. تو انہوں نے سیاسی فائدے تو عافیہ کے کیس سے اور ہمدردیاں عوام سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے, سیریسلی اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. لیکن مجھے اب یقین ہے کہ جب ہم سیف اللہ پراچا کو لے آئیں اور ہم انشاءاللہ 20 جنوری تک ربانی برادران کو لے آئیں گے تو مجھے یقین ہے, مجھے اپنے رب کے رحمت سے کامل یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم عافیہ صدیقی کو بھی انشاءاللہ جلد از جلد پھر لے آئیں گے ان کوششوں کے نتیجے میں. صحیح. آخری بالکل سوال, آپ کو 2030 کا پاکستان جو ہے یا اگلے 8-10 سال کس طرح کے نظر آ رہے ہیں, اگر اس کو سمرائز آپ کریں؟ دیکھیں اس میں شک نہیں ہے, پاکستان اس وقت بہت چیلنجز اور بحرانوں کا سامنا ہے. پاکستان کے عوام پریشان ہیں اور پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں پاکستان کے حوالے سے سوالیہ نشانات ہیں. معیشت کا مسئلہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, تعلیم کا مسئلہ ہے, صحت کا مسئلہ ہے. ہمارے 71% یوتھ ہے آبادی کے اندر, 71%, 14 کروڑ نوجوان ہیں, روزگار نہیں مل رہا. روزگار کا بہت بڑا ایشو ہے, لوگ بے روزگار ہیں, بڑی تعداد ہے. منشیات بڑی تیزی سے پاکستان میں بڑھ رہا ہے. 90 لاکھ اس وقت ہمارے 25 سے لے کر 40 سال کا ایج بریکٹ میں 90 لاکھ ڈرگ ایڈکٹس ہیں. یہ سارے مسائل ہیں. پھر آپ دیکھ لیں ایسٹ اور ویسٹرن بارڈر سے, ایسٹرن بارڈر سے بھی ویسٹرن بارڈر سے بھی ہمیں خطرات ہیں, ہمیں ایک طرح سے ایک حالتی جنگ میں. یہ ساری چیزیں, اور پھر ہماری سیاستدانوں کی کارکردگی بہت ہی پور ہے, بہت ہی کمزور ہے. اس کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے اور مستقل پولیٹیکل مینجمنٹ اور اس کے اندر مداخلت ہے, تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے دل بیٹھ جاتا ہے, مایوسی بڑھ جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے اور اس کے لوگ جو ہیں اتنے باصلاحیت ہیں, اس پاکستان کے اسٹرینتھ اتنے زیادہ ہیں اور اس پاکستان کے عوام کا جذبہ, یعنی آپ دیکھیں ایک واقعہ ہوا مقبوضہ کشمیر کے اندر جس کے اوپر پھر انڈیا نے پاکستان کے اوپر بالا کوٹ میں حملہ کیا. آپ دیکھیں جب قوم متحد ہو گئی اور حکومت اور قوم ایک پیج پر آ گئی تو ان چند دنوں میں یہ قوم کیسے قوم بن گئی. ان کے یہی تو وہ چیز ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ان کے اسٹرینتھ, ان کی کمٹمنٹ, ان کا عزم اور پاکستانی قوم کے اندر جو صلاحیتیں اور خیر چھپا ہوا ہے وہ اتنا ہے کہ یہ مسائل اس کے سامنے چھوٹے ہیں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جس طرح قائد اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ there is no power on earth that can undo پاکستان. پاکستان قائم رہے گا, انشاءاللہ قائم رہے گا, لیکن اگر ہمارے یہ 22 کروڑ عوام تھوڑا سا اپنے شعور کا, اپنے عقل کا استعمال کریں, ہیرو ورشپ سے نکلیں, میرٹ کے اوپر فیصلے کریں, اپنے ووٹ کا درست استعمال کریں, صحیح لیڈرشپ کو آگے لے آئیں اور اپنے ملک کی ترقی, اپنے عوام کی خدمت کو پیش نظر رکھیں. خود اچھے شہری, قانون کے اوپر عمل کرنے والے اور پاکستان اور عوام کی کو فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد, اس کو اپنے پیش نظر رکھیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان ان بحرانوں سے اور نکل سکتا ہے اور ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتا ہے. مجھے ہمیشہ سے پاکستان کا مستقبل روشن نظر آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن ضرور انشاءاللہ یہ قوم ٹھوکریں کھا کر یہ آئے گی انشاءاللہ صحیح لیڈرشپ کی طرف, صحیح راستے کے اوپر, اور انشاءاللہ یہ اس قوم کے قسمت میں وہ سورج طلوع ہوگا جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا, قائد نے دیکھا تھا, شہدائے پاکستان نے دیکھا تھا اور جو ہماری آرزو ہے.
بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.